بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی سکالر شاہ حسین چینل سننے والوں کو شاہ حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ سیلس مین ہیں تو آپ کے پاس گاہک زیادہ ہیں، گاہک آپ کی بات زیادہ مانے اور آپ کی سیل زیادہ ہو، اس کے متعلق اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو دوستوں کو شیئر لازمی کیا کریں۔ ہماری الحمدللہ کسی بھی ویڈیو میں انفلیکشن نہیں ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ تو سامعین کرام، یہ جو ویڈیو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ ویڈیو خاص کر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ انسانیت کے ناطے سب لوگ بھائی بہن ہیں۔ اس لیے ہم جس کا انسانیت کے ساتھ مساواتی تعلق ہے اور ہمدردی ہے، ہم ان سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ تو سامعین کرام، عمل کیا ہے؟ آپ نے ایسا کرنا ہے، جہاں بھی کہیں کوئی بے داغ کالی بلی مری پڑی ہو، بے داغ کالی بلی، تو اس کی زبان کاٹ لینا ہے۔ اور دوسرا، جہاں بھی کوئی جیسے بھی ہو، کالے کتے کی زبان آپ نے لینی ہے، بے داغ کالے کتے کی۔ بلی کی زبان لے لی، کالے کتے کی زبان لے لی۔ اب آپ نے دونوں زبانوں کو نیم دھوپ میں خشک کرنا ہے۔ نیم دھوپ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو سخت دھوپ ہو اور نہ ہی 100% سایہ ہو۔ تو خشک ہونے کے بعد آپ نے زرد رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو سندور کہتے ہیں، زرد سنہری رنگ میں ہوتی ہے، زعفرانی رنگ میں۔ سندور لے کر آپ نے ان پر خوب چھڑکنا ہے۔ وہ خشک ہونے کے دوران بھی تھوڑا بہت چھڑک سکتے ہیں۔ اور سندور چھڑکنے کے بعد آپ نے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق آپ نے اپنے معبود کو یاد کر کے 40 بار اس پر چھو کرنی ہے، پھونک مارنا ہے۔ اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے ان دونوں زبانوں کو اکٹھا باریک سوتی مل مل کے کپڑے میں باندھنا ہے۔ یہ باریک سوتی کپڑا مل مل کا ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں مشہور ہے، تقریباً پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ غالباً یہ دوسرے ممالک میں بھی شاید ملتا ہوگا اکثر، کیونکہ یہ کپاس کی روئی سے بنتا ہے۔ تو باندھنے کے بعد آپ نے جوتا پہننے سے پہلے جوتے کے تلے میں یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں۔ ایک ہی پاؤں کے نیچے دونوں رکھیں، ایک زبان ایک پاؤں کے نیچے رکھیں، ایک زبان دوسرے پاؤں کے نیچے رکھیں، لیکن دونوں کو باریک مال مال کے کپڑے میں باندھنا ہے اور سندور لازمی چھڑکنا ہے۔ اور جوتے کے تلے میں ایسے رکھنا ہے کہ جب آپ جوتا پہن کر چلیں تو آپ کے پاؤں کی ہتھیلیاں
یعنی ایڑیاں کا اس زبان کا آپ کی ایڑیوں پر، پاؤں کی ہتھیلیوں پر کچھ نہ کچھ اثر پہنچے، یعنی وہ اٹیچ ہوں یا مس ہوں. سمجھ آئی؟ تو جب آپ یہ عمل مستقل طور پر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دکانداری میں، آپ کو گاہک کو گائیڈ کرنے میں بہت کامیابی ہوگی، اور آپ کی دکانداری یا سیلس مینی بڑھ جائے گی. دوسرا یہ بھی بتاؤں کہ اسی طرح کے جتنے عمل آپ یہی عمل زیادہ زبانوں کا کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا. امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو جو مجبور حضرات تجربہ کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. السلام علیکم.